کائنات میں ہر ایک چیز جو ہے اللہ کریم نے اس کے لیے رزق کا ایک حصہ جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے۔ مالک کریم پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ مالک کریم سمندر میں موجود مچھلیوں تک بھی رزق کی فراوانی فرماتا ہے۔ خالق کائنات پھلوں میں موجود کیڑوں تک انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ الغرض کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس تک میرا پروردگار جو ہے وہ رزق نہ پہنچاتا ہو۔ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان کے رزق کا ذمہ بھی خالق کائنات نے خود لے رکھا ہے۔ ہاں، اب اس کے ذرائع ہیں، طریقے ہیں کہ وہ رزق انسان تک پہنچتا کیسے ہے۔ انسان اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو کس انداز میں لیتا ہے؟ آیا وہ احسن طریقے کے ساتھ اسے کماتا ہے اور لقمہ حلال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، یا کہ وہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، کوئی گھڑی نہیں دیکھتا، بس لگا رہتا ہے، پہچان ہی نہیں کرتا وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، تصور ہی نہیں باندھتا۔ رزق تو اسے ملا، پیٹ تو اس کا بھر گیا، لیکن اس نے یہ تصور نہ کیا کہ یہ مجھ تک پہنچ کیسے رہا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں موجودہ جو یہ دن گزر رہے ہیں، کاشتکاری کا سلسلہ چل رہا ہے، کسانوں نے بڑی محنت کی، بڑی توجہ کی اپنی فصل میں، پہلے اس میں بیج بویا، پھر اس میں کھاد ڈالی، سپرے کی، پانی لگایا، رات دن لگاتار کوشش کی۔ یہ بھی رزق کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ رزق کھانے کھلانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ کاشتکاری کا سلسلہ ہے۔ کسان حضرات جو فصل بوتے ہیں، اس کی زمین کی پیداوار حاصل کرتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے، پھر وہ ہر غریب، مسکین، امیر تک جو ہے وہ رزق جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ کاشتکار کی ہوئی گندم، کاشتکار کیا ہوا اناج، فصلیں، پھل، سبزیاں، یہ ساری پھر ایک سرکولیشن میں آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے رزق کھانے اور کھلانے کا، وہ کاشتکاری ہے، وہ کسان کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، بڑی ایک لمبی آہ بھر کے، لمبی سانس لے کر کے آج کل جو ہمارا نظام چل رہا ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، سینکڑوں ایکڑوں کے مالک لوگ ہیں، 100 ایکڑ پہ جنہوں نے گندم بیجی، اس کو کاٹا اور اس کے سارے معاملات کیے، اور سال ہا سال ہو گئے انہیں، ابھی جوانی شروع نہیں ہوئی تھی جب سے وہ کاشتکاری انہوں نے شروع کر لی، فصل بیجنا شروع کر دیا، بال سفید ہو گئے کاشتکاری کرتے ہوئے۔ لیکن آج سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے نا، ارے صاحب بتاؤ کاشتکاری پر عشر کتنا دیتے ہو اور کتنی بار دیا ہے، تو وہ اسے یہی نہیں پتا چلے گا عشر کہتے کسے ہیں، عشر کس بلا کا نام ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں پڑے گا۔ تو پھر یہ جو چلتے ہوئے دن ہیں، دیکھ لیجئے، تصور باندھ لیجئے، ہمارے ہاں اب یہ بارشوں کے کوئی دن نہیں ہے، یہ کوئی دن نہیں ہے بارشوں کے، کوئی بارش کا موسم نہیں ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کبھی رات کو آن پڑی، کبھی دن کو آن پڑی، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں، کبھی ادھر سے آندھی آ رہی ہے، کبھی ادھر سے بارش آ رہی ہے۔ اور یہ لاہور کی بات ہے، ایک ایک کلو کے وزن پر کے برابر جو ہے وہ اولے برسے ہیں، یہ نہیں پچھلے دنوں میں۔ یہ تو موسم ہی نہیں ہے بارش کا اور اولوں کا، یہ آندھی اور تیز ہواؤں کا یہ تو سلسلہ ہی نہیں ہے۔ کبھی تصور کیا یہ ہم پر آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ کس بنا پر ہیں؟ یہ ہماری کوتاہیاں، ہمارا دین سے دور رہنا، ہمارا دین کی پہچان نہ کرنا، دینی معاملات کو سمجھنا نہ سمجھانا اور نہ اس پر عمل کرنا،
یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ میرے حضور سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اپنی زمینوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور نے صحابہ کو تلقین فرمایا پھر اللہ کیا انجام کرتا ہے؟ فرمایا اللہ یا تو آسمانی آفتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے یا زمینی آفتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کبھی سیلاب آ جانا، کبھی ہواؤں کا چل پڑنا، کبھی اولوں کا برس پڑنا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایک قدرتی سلسلہ ہے تو چلتا رہا ہے، نہ 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 نہ، یہ قدرتی سلسلہ نہیں ہے۔ بما کسبت ایدیہم، یہ تیرے اور میرے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ تیرا اور میرا کیا ہوا سارا کام ہے جو سامنے آ رہا ہے، یہ قدرتی سلسلے نہیں ہے۔ آؤ احادیث طیبہ سے پڑھ کر کے دیکھو، میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو عشر دینے سے پہلے مال کھانا شروع کر دیتا ہے، فصل کی کمائی کھانا شروع کر دیتا ہے، فرمایا وہ حرام کھاتا ہے۔ تو بتائیے 100 میں سے کتنے ایسے کسان ہیں جن کو عشر کا معنی اور مطلب پتہ ہے؟ الحمدللہ ہیں، کچھ ہوں گے، 100 میں سے 2-4 ہوں گے جن کو اللہ نے یہ شناسائی عطا فرمائی ہے، جن کو پتہ ہے یہ مال ساڈا نہیں ہے، اے رب دا ہی دتا ہویا، جے رب دے دیتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ تے خرچ کر دیتا تو کوئی نقصان دی گل کوئی نہیں۔ ہیں کچھ لوگ جو اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہیں، خدا کی قسم پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مالک ان پر اپنا الگ ہی کرم فرماتا ہے، ان پر فضل کی الگ بارش ہوتی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا نہیں پہلے ہی ماڑے حالات نے، کام تے پہلے ہی بڑا ڈاؤن ہے، کنکاں دا ریٹ تے پہلے ہی گورنمنٹ نے بڑا تھلے رکھیا ہے، اے ہن عشر دے کے اسی باقی نظام بھی بیڑا غرق کر لیے۔ میرے بھائی یاد کر، یہ دیکھ ذرا معاملات، یہ ارد گرد کی بات نہیں کرتا، یہ اپنے قریب کی بات ہے۔ یہ بیر والا گاؤں، ایک ٹرانسفارمر سے ایک آتش گیری اور سینکڑوں ایکڑ جو ہے وہ پکی ہوئی گندم کو جلا کر کے رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بات موجود ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اسی شیخو پورہ کے ضلع کی بات ہے، بیر والا کے علاوہ، کہ ٹرانسفارمر سے ایک آتش گیری اور کئی ایکڑ جو ہے وہ گندم جل کر راکھ ہو گئی۔ بتاؤ کس نے کمایا اس میں سے؟ کہاں گئی وہ؟ صبر کر لیا، اس پر شکر کر لیا، اب راکھ کو پکڑ لو اور دیکھتے رہو اس کی طرف، یہ کام آ جائے گی؟ آئے گی کام؟ نہیں کام آئے گی۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس طریقہ کار کے مطابق لے آئے کہ مالک تو نے دیا ہے، تیرا عطا کیا ہوا ہے، تیری راہ میں خرچ کروں گا، اور مالک مانگتا سارا نہیں ہے، اللہ کی یہ فرمائش نہیں ہے کہ جو بھی کمایا سارا ہی لا کر کے وہ میری راہ میں خرچ کر دو، نہ نہ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ مالک کریم نے کلیہ بتا دیا، اصول بیان فرما دیا، فرمایا سارا کمایا سارا نہیں چاہیے مجھے، اور رب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو ہمارے رواداری کے طریقوں کو اللہ کریم نے عروج دینے کے لیے ہم پر لازم فرمایا، احساس، ذمہ داری، یہ مروت، یہ سکھانے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں احکام عطا فرمائے۔ مالک سارا کچھ نہیں مانگتا۔ بتائیے ذرا انصاف کی بات کیجئے، جس کو اللہ کریم نے 100 من گندم دے دی، 100 من میں سے 5 من وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، بتائیے اس کے مال میں کمی آئے گی؟ کوئی گھاٹا آئے گا؟ انسان اب یہ تصور باندھے نا یار 5 من گئی، اگر یہ سوچ لے اپنے ذہن میں 5 من گئی ہے جب میں فائدہ کوئی نہیں، تو انسان گھاٹے میں خسارے میں چلا جاتا ہے۔ وہی 5 من کی جگہ 10 من تیری ضائع ہو جائے، زمینی آسمانی آفت میں مبتلا ہو کر کے وہ کسی کام کی نہ رہے، بتاؤ 5 من دے دینا فائدے میں ہے یا 10 من ضائع کروا لینا فائدے میں ہے؟